بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى وقال علیہ الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کو دین کے لیے قبول کیا ہے۔ جو نکلنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے دین کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جو مقامی نصرت کے لیے بیان سننے کے لیے خواتین آئی ہیں وہ بھی اللہ کے دین کے لیے ہیں۔ سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں۔ جو آدمی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، من خرج لطلب العلم، جو نکلا اس وجہ سے کہ وہ علم حاصل کرے، لیحیی بہ الاسلام، اس علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اس سے میں اسلام کو زندہ کروں، اللہ کا نام زندہ ہو جائے، پوری دنیا میں اللہ کا نام گونجے، ہر زبان اللہ اللہ کرنے والی بن جائے، یہ مقصد ہو دین کے سیکھنے کا۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا کمال اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جو علم کو سیکھنے کے لیے نکلے گا۔ اس وقت آپ سارے علم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ کوئی نماز ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، کوئی صورتیں ایک دوسرے کو سکھا رہی ہیں، کوئی بیان سن رہے ہیں، اللہ اللہ کرنا سیکھ رہے ہیں، سب اللہ کے راستے میں ہیں۔ خوش قسمت ترین لوگ ہیں اس دنیا میں جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہوں، زیادہ کر دیتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کا جو میری ناشکری کرتا ہے اس کی نعمت کم ہو جاتی ہے، اس کے جو اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بس زبان پر یہ ہو اللہ کا شکر ہے۔ اور ہماری مزاج کیا بن گیا اس وقت کہ تھوڑی سی قربانی آ گئی، تکلیف آ گئی، مشقت آ گئی، بس یہ حالات خراب ہیں، بچے بیمار ہیں، یہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کام نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ باتیں کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں سے ہمیں اچھا رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق کے بغیر ہمیں دے دیا ہے، بغیر اللہ نے ہمیں مانگے ہوئے دے دیا ہے۔ یہ اولاد کی نعمت دے دی ہے، گھر بار کی نعمت دے دی ہے، اپنے گھر میں شوہر ہیں الحمدللہ، گھر آباد ہے، شکر ہے الحمدللہ۔ کئی لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے گھر سیلاب کے اندر بہہ گئے، کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں بیچارے کہ جو اچانک آفت آئی سارے کا سارا گھر ہی مٹ گیا، ختم ہو گیا، زلزلہ آ گیا سارے گھر مٹ گئے۔ 2005 میں زلزلہ آیا یہ بالا کوٹ مظفر آباد کی پٹی میں، تو کچھ بھی بچا نہیں، وہاں پر کوئی ایک گھر بھی نظر نہیں آتا تھا، تو سارے کے سارے زیرو ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا ہے، ہم اللہ کے راستے میں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے کا نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو گیا جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، جس اللہ تعالیٰ نے
پہاڑوں کو بنایا، جس اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو، پھولوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا. سورج نہ ہوتا کوئی دنیا کی فصل پک کے تیار نہ ہو سکتی، چاند نہ ہوتا کوئی دنیا کی فصل میٹھی نہ ہو سکتی، ہوائیں نہ چلتی ہر چیز دنیا کے اندر خراب ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، آسمانوں سے پانی برسایا. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. کہا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے موسلا دھار پانیوں کو اتارا، پھر زمین سے اللہ تعالیٰ نے دانے کو پھاڑا، دانے کو پھاڑ کے اللہ نے اس کی کونپل کو نکالا، پھر اللہ نے باغات کو بنایا، زیتون کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے انگور کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انار کو بنایا. ہاں، اللہ تعالیٰ شانو نے یہ سب کچھ تمہارے لیے، تمہارے چوپاؤں کے لیے بنایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر ہی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. ماشاءاللہ، ہاتھ دیکھیں نا، اپنے ہاتھوں پہ نظر ڈالیں نا، ان ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھیں نا، ہر انگلی کے تین جوڑ آپ دیکھیں نا. انسان اللہ تعالیٰ یہ انگوٹھا بنایا، ایک انگوٹھے کو دیکھیں، یہ انگوٹھا نہ ہوتا یا ہاتھوں کا یہ تین جوڑ نہ ہوتے انگلی کے، کوئی آدمی گلاس بھی نہ پکڑ سکتا، کوئی آدمی ایک ماچس کی ڈبی کو بھی جو ہے نا وہ جلا نہ سکتا، کوئی آدمی روٹی نہ بنا سکتا، کوئی آدمی روٹی منہ میں ڈال بھی نہ سکتا اگر بازو کا جوڑ نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مہربانی کر دی ہمارے اوپر ہے جی. اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، تمہارے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. یہ دانتوں کی چکی نہ ہوتی تو ہم کیسے جو ہے نا اس سے پیستے، اس سے کھانا. جتنے بھی جو ہے نا دانت والے نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے دانتوں کا کتنا زبردست نظام رکھا ہے. جب منہ انسان ہلاتا ہے تو منہ کے اندر ایسے ہارمونز نکلتے ہیں کہ جو کھانے کو سب ہضم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جا کے اسے معدے میں بھیج دیتے ہیں. پھر معدے کو اللہ نے نظام ایسا بنایا جو اس کو ہضم کرتا ہے، ملتا ہے، پھر اس کو چھوٹی آنت میں بھیج دیتے ہیں، پھر بڑی آنت میں چلا جاتا ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا. ہوا سانس لیتے ہیں تو سانس ناک کے ذریعے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر سرابر کیا، فعدلک، تجھے عدل کے ساتھ اللہ نے بنایا. ایک آنکھ بہت بڑی ہوتی، ایک چھوٹی ہوتی، ایک ہونٹ بہت بڑا ہوتا، ایک چھوٹا ہوتا، ایک پاؤں 10 نمبر کا ہوتا، ایک پاؤں 7 نمبر کا ہوتا. ہاں، اور ایک بازو جو ہے وہ لمبا ہوتا، ایک بازو چھوٹا ہوتا. کوئی ہمیں کوٹ ہی پورا نہ آتا، کوئی ہمیں سویٹر ہی پوری نہ آتی، کوئی ہمیں جوتا ہی پورا نہ آتا. اللہ کہتے ہیں فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. پیارا پیارا انسان بنا دیا. اللہ نے دل دماغ دیے، اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی طاقت دی. آنکھیں دی، آنکھوں کی اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی. کان دیے، کانوں کی اللہ نے سننے کی طاقت دی. دل دیا، دل اللہ نے پمپ کا کام کر کے پورے جسم میں خون کے دوڑانے کا ذریعہ بنا دیا. اگر جسم میں خون نہ ہوتا پورا جسم گرم نہ ہو سکتا. یہ برف سے زیادہ ٹھنڈے رہتے ہر وقت. آپ خون میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ جسم میں گرمائش پیدا کرتا ہے اور اس گرمائش سے انسان زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ. آپ کا بستر کبھی گرم نہ ہوتا اگر خون نہ ہوتا انسان کے اندر. تو خون ہی دیکھیں، خون پہ بھی انسان 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، خون. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس گردوں کا نظام بنایا. آپ پانی پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پانی کے ساتھ کیا ہوا ہے. پانی کو یہ فلٹر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے موضوع نہیں ہیں وہ دوسری طرف جو ہے نا وہ چھوٹے پیشاب کے راستے سے باہر کر دیتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ اسے ایک جلا بخشتے ہیں اور ایک طاقت عطا کرتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس جسم میں دیکھیں شریانیں ہیں، وریدیں ہیں، خون کو لے جانے والی، خون کو واپس لانے والی. خون جسم میں پمپ کرتا ہے، وہ دل ہر وقت جو ہے نا ہزاروں دفعہ پمپ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بنایا. یہ سب اللہ کے نظام سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شان ہو جب چاہتے ہیں اللہ دل کو روک دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں فوت ہو گیا ہے. فوت کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اگلا سانس نہیں آیا. سانس کیوں نہیں آیا؟ دل نے کام نہیں کیا.
اللہ تعالیٰ دل کو کہتے ہیں کام نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گردے کو اب کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معدے کو اب کام نہیں کرنا۔ انسان بہانہ بن جاتا ہے اور اس بہانے سے انسان فوت ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر ایک سیکنڈ بھی زندگی نہیں گزار سکتے، ایک منٹ تو بدور کی بات ہے، ایک لمحہ ہم آنکھ پٹک نہیں سکتے، آنکھ کو پلک نہیں سکتے۔ یہ جو آنکھوں کے ساتھ پلکنے کا نظام ہے، آنکھیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہماری آنکھوں کو دن کے اندر ہزاروں دفعہ اوپر نیچے، بعضوں نے کہا 24,000 دفعہ، بعضوں نے کہا کم و بیش، یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں کھلتی ہیں، آنکھوں انسان چپکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آنکھوں کے پردے کو نیچے کر دیتا ہے جب سوتا ہے، یہ آنکھیں کی پردے اوپر ہو جاتے ہیں شیشے تاکہ گندے نہ ہو جائیں، آنکھوں کے شیشے گندے نہ ہو جائیں، اس کے لیے یہ نیچے پردے ہو جاتے ہیں، پھر پردے انسان اوپر کرتا ہے جب دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے، جب کوئی چیز قریب آتی ہے آنکھ خود بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی چیز آتی ہے آنکھ خود بند ہو جاتی ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے۔ یہ آنکھوں کا ہی اللہ کہتے ہیں علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اے میرے بندے میں نے تو میری آنکھیں نہیں بنائی، اے میرے بندے میں نے تمہاری ہونٹ نہیں بنائے، ولسان وشفتین تمہاری زبان نہیں بنائی۔ گنگا ہے، زبان تو ہے لیکن بات نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم نہیں ہے، زبان بات نہیں کرتی، زبان اللہ کے حکم سے بات کرتی ہے۔ آنکھیں خود نہیں دیکھتی، آنکھیں اللہ کے حکم سے دیکھتی ہیں۔ نابینا ہے، کبھی آپ نابینوں کو دیکھیں اس کے اندر آنکھیں ہوتی ہیں، اکثر اس کی آنکھیں ہیں لیکن اس میں روشنی نہیں ہے، اس میں لائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں تو ہیں لائٹ نہیں ہے۔ زبان تو ہے گونگے کی لیکن زندگی سارے اشارے کرتا رہتا ہے بیچارہ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے نظام بنایا دنیا کا، تو یہ اللہ کی چاہت سے نظام چل رہا ہے۔ یسألونک عن الروح، لوگ پوچھتے ہیں یہ روح کیا چیز ہے، قل الروح من امر ربی، یہ بتا دو یہ جو روح ہے یہ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، سائنسدان کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر سے روح نکلتی ہے تو کچھ گرام انسان میں وزن کم ہو جاتا ہے، کچھ گرام کی وہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں کچھ تھوڑا سا، ایک گرام کیا ہوتا ہے، کچھ چیز وزن محسوس بھی نہیں ہوتا گرام کا تو وہ اللہ کا امر ہے اصل میں، اللہ کا حکم ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ہر وقت اللہ کے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں، تو ہم ہر وقت اس بات کو دیکھیں، اللہ نے اگر اولاد دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر بار دی ہے اللہ کی نعمت ہے، ہر وقت اللہ کو سامنے رکھیں۔ بس تبلیغ کا مقصد کیا ہے، ہر وقت اللہ کی ذات کو سامنے رکھیں، اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا۔ ہم آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، کسی کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، اللہ ناراض تو نہیں ہوگا۔ کسی کی غیبت کرتے ہیں، اللہ ناراض تو نہیں ہوگا۔ نہیں، میں کسی کی غیبت نہیں کروں، میں کسی کے پیچھے کوئی بات نہ کروں، کسی کی میں ایسی مذاق نہ کروں کہ اس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، میں ایسی بات نہ کروں اس سے ناراضگی پیدا ہو جائے، میں اس سے ایسی بات نہ کروں کہ جو ہے وہ کسی کو بری لگ جائے۔ کہا اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ اندر کر جائیں، اتنے کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوک دیں، درمیانے مزاج کے ساتھ چلنا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، میری بہنوں، اللہ سے ہم نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، گھروں کے اندر اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا، سب سے پہلے۔ جی ہم جب گھروں کا ترتیب بنائیں، پتہ ہے ہم دیکھیں کہ یار میں اگر سالن ہنڈیا بنا رہی ہوں، سالن بنا رہی ہوں، میں ترکاری بنا رہی ہوں، میں روٹی بنا رہی ہوں، تو ایسے وقت پہ تو نہیں میری نماز تو قضا نہیں ہو جائے گی، میری نماز تو چلی نہیں جائے گی۔ ہاں، ناشتہ میں ایسے وقت پہ بناؤں کہ میری نماز کم سے کم باقی رہے، میری تلاوت کا وقت باقی رہے، رات کا کھانا ایسے وقت پہ بناؤں کہ کم سے کم میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ ان باتوں کو دیکھنا ہم، ٹھیک ہے۔ نماز بہت زیادہ اس کی اہمیت کی بات ہے۔ ہاں، اکثر ہماری خواتین بازار میں نکلتی ہیں تو اس وقت کیا ہے، گھروں میں ماشاءاللہ پردہ بہت اچھا کرتی ہیں، لیکن جو ہے نا وہ دکاندار کے سامنے وہ صحیح بحث کرتی ہیں 100-200 کے پیچھے، نہیں یہ کم کرو زیادہ کرو، اور اس وقت کپڑا اٹھا لیتی ہیں۔ ہم نے دیکھا بازاروں میں، اسے کیا ہے، دکاندار سے بھی پردہ ہے، جیسے غیر محرم سے پردہ ہے ایسے دکاندار سے بھی پردہ ہے، ایسے ہر بندے ہر غیر محرم سے پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کا مطلب کیا ہے، چھپی ہوئی چیز،
جو چیز کسی لفافے میں ہو، جو چیز کسی پردے میں ہو، اس کا نام عورت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو ٹافیاں پڑی ہوں، ایک کو جو ہے وہ کیا ہو، چھلکے کے ساتھ ہو، اور ایک ہے باہر پڑی ہوئی ہے، ویسے تو جو باہر پڑی ہوئی ہے عام طور پہ لوگ اس کو نہیں کھاتے ہیں، ہاں جو اندر محفوظ ہو اس کو کہتے ہیں یہ صفا ہوگی۔ ایسی جو عورت پردے میں ہے وہ صفا ہے، اس کا ایمان صفا ہے، اس کی نماز صفا ہے، اس کا ضمیر صفا ہے، اس کا سب کچھ، اس کو اللہ تعالیٰ نے دل دماغ صاف ستھرا دیا ہے۔ جو نکل گئی پردے سے باہر چلی گئی، یوں سمجھو کہ کیا ہے، اس کا اندر بھی گند ہو جائے گا، ایمان بھی اس کا پرانا ہو جائے گا، اس کا ضمیر بھی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، سب کچھ اس کا ناپاک ہو جائے گا۔ اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ توفیق دے مجھے پردہ کرنے کی۔ اور جب بازار نکلیں تو عام طور پہ عورتوں پھر نماز کا خیال نہیں کرتی ہیں، کہتے ہیں نماز صرف مردوں کے لیے، مرد میں جا کے مسجد میں پڑھ لیں گے، تو 2 4 6 گھنٹے لگے، کوئی نماز نہیں، کچھ نہیں، ایک نماز بھی قضا کیا، دوسری بھی نماز قضا کی۔ عام طور پہ جو ہے نا یہ ظہر کی، عصر کی نماز، مغل مارکیٹ میں چلے جائیں نا ادھر کے لوگ یا بڑے مارکیٹ میں، تو وہ ساری نماز ضائع کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے ٹیکسا والے آگے پیچھے اس کا خیال نہیں کرتے، ضائع کرتے ہیں نماز کو۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی سب سے پہلے نماز، سب سے اہمیت نماز۔ جو آدمی نماز اچھی طرح پڑھے گا، اس کے اللہ سارے مسائل حل کرے گا، اس کی ساری پریشانیاں دور کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جب بھی کوئی تکلیف مشکل پیش آتی تھی، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ نماز، بچہ گھر بیمار ہو جائے فوراً نماز، بچے کو کھانسی ہو جائے، کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جاؤ ڈاکٹر کو لے کے جاؤ، سیرپ پلاؤ، اس کو گولی کھلاؤ، اس کو کہوا پلاؤ، یہ کرو، نہیں، پہلے نماز۔ گھر کی تکلیف پہلے نماز، بچہ بیمار پہلے نماز، دانت میں تکلیف پہلے نماز، پیٹ میں درد پہلے نماز۔ جب نماز پڑھ سکو نماز ضرور پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، سب سے پہلے ہر مشکل میں نماز، ہر پریشانی میں نماز، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے نماز کا، پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ جس سے اللہ محبت کریں گے اس کی زبان پہ اپنا ذکر کو جاری کر دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس پہ، اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ اپنا ذکر جاری کر دیں گے۔ کیا ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ جسے محبت کر لیتے ہیں، بس۔ اور اللہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف تیسرا کلمہ، درود شریف پہلا کلمہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بیٹھ کے مصلی کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جھاڑو دیتے ہوئے، آٹا گوندتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے، بسم اللہ کے ساتھ۔ پہلے لوگ بہت زیادہ کرتے تھے بسم اللہ، بچے کو اٹھاتے ہوئے بسم اللہ، آٹا ڈالتے ہوئے بسم اللہ، ہے جی، چھانتے ہوئے بسم اللہ، ہر روٹی ڈالتے تندور میں بسم اللہ، بچہ گرنے لگا تو بسم اللہ، بچے کو اٹھانے لگا تو بسم اللہ۔ پہلے ہماری جو ہے نا بزرگ خواتین بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتی تھی۔ ابھی جو فتنے کا وقت آ رہا ہے تو جو ہے نا وہ لوگ بسم اللہ کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے، ہر زبان کے ساتھ بسم اللہ، ہر بات کے ساتھ بسم اللہ، ہر چیز۔ فرمایا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا نام آ جائے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتے، اس کو اللہ فتنے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ساتھ بچہ تھا تو بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا، تو درمیان میں یاد آیا تو انہوں نے کہا کہ کب کہو بسم اللہ اولہ و آخرہ، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جب درمیان میں پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ شیطان بھی شامل ہو گیا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو اس شیطان کو سب کچھ الٹی کرنا پڑ گیا، اس کو کیا کر دیا؟ الٹی کرنا پڑ گیا، جو کھایا تھا اس کو نکالنا پڑ گیا۔ بسم اللہ ایسی برکات ہیں اس میں، شاید جس کام میں بسم اللہ ہو جائے تو ہماری خواتین کا مزاج ہو، بستر ڈالتے ہوئے بسم اللہ، چادر ڈالتے ہوئے بسم اللہ، برتن دھوتے ہوئے ہر پیالی کے ساتھ، ہر چمچ کے ساتھ بسم اللہ، ہر کپ کے ساتھ بسم اللہ، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ جب بیٹھ کے بستر کو بچھائیں، تکیہ رکھیں بسم اللہ، چادر اٹھائیں بسم اللہ، چادر کو بچھائیں تو بسم اللہ،
اللہ کتنا خوش ہوگا کہ یہ بندہ میرا ہے، یہ بندی میری ہے، مجھ سے محبت کرنے والی ہے۔ ہم مردوں کے لیے بھی اپنے چادر اٹھائیں، ٹوپی اٹھائیں، رومال اٹھائیں، پگڑی اٹھائیں، اپنا جوتا پہننے لگیں، دائیں ہاتھ سے جو ہے نا وہ جوتے کو ہاتھ نہ لگائیں، بائیں ہاتھ کو جوتے کے ساتھ ٹچ کریں، اور پہلا جو ہے نا وہ سنت اعمال کیا ہے، دائیں پاؤں سے پہلے جو ہے نا وہ ہر اچھا کام دائیں طرف سے، ہر برا کام جو ہے لیٹرین والا کام ہے، ناپاکی والا کام ہے، وہ الٹے ہاتھ کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب بنا لیں۔ اور جو ہے نا اندر جب لیٹرین کے اندر جائیں اس وقت اللہ کا نام نہ لیں، اس وقت بس دل زبان پر نہ ہو، اس وقت دل کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، باقی باہر ہر وقت اللہ کا نام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں قرآن پاک کی جو تلاوت ہے تو وہ تلاوت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں جب غسل کی ضرورت پڑے تو اس وقت تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا نام ہر وقت لے سکتا ہے، ہر وقت ہر جگہ لے سکتا ہے سوائے لیٹرین کے۔ نبی علیہ السلام کا نام یا وہاں درود شریف یا اللہ کا نام وہاں نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، یا ننگے ہونے کی حالت میں نہیں لے سکتا، تو وقت ہر وقت اللہ کا نام لے سکتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے جس کو اللہ توفیق عطا کر دے۔ یہ چیز ہم نے تبلیغ میں نکل کے سیکھنی ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ تبلیغ میں نکلنا اور نکل کر ان چیزوں کا مزاج بنانا، ان چیزوں کے اندر اپنا ماحول بنانا اور اپنے آپ کو تیار کرنا اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ شان نے ہمیں ہمت دی ہے، توفیق دی، ہم اللہ کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا مزاج ایسا ہو کہ ہمارا لڑائی جھگڑا ایسی چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ معاف کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، عفو درگزر کرنا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں سے معاف کر دینا، غصے کو پی جانا۔ فرمایا تم میں بڑا پہلوان کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا میں بتاؤں بڑا پہلوان کون ہے؟ بڑا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی اپنے مقابل کو، اپنے کسی برابر کو گرا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں غصے کو پی جائے، یہ بڑا پہلوان ہے، غصے کو دبا جائے، گالی گلوچ نہ کرے۔ کہا کہ آپ کو بتاؤں منافق کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب وہ جھگڑتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے، جب وہ جھگڑتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے، وعدہ کے خلاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، اچھے اخلاق ہوں، ہر ایک جو ہم سے ملے اس کی یہ طلب ہو کہ یار اللہ کرے کہ دوبارہ اس بندے سے ملاقات ہو جائے، جس بندے سے ملے آپ ایسا ملے، اللہ کرے دوبارہ اس بندے سے ملاقات ہو جائے، کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا میرا مدد کیا، کتنا میرا تعاون کیا، کتنا میرا خیال رکھا، کتنے میری عزت دیا۔ ہر وقت اس بات کا خیال رکھے۔ اچھا انسان، اس کا وزن جو اعمال کا ہے وہ روز قیامت میں سب سے زیادہ ہوگا، نیک اخلاق کا، اچھے اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ ما من شیء اثقل فی المیزان الا من حسن الخلق، سب سے زیادہ وزن والی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں میں کر دیتا ہوں یہ کام، کوئی بات نہیں میں صفائی کر دوں، کوئی بات نہیں میں خدمت کر، کوئی بات نہیں میں آٹا گوندھ دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، گھر کے اندر بھی اس طرح تقاضوں کو چلانا، ٹھیک ہے۔ تو اخلاق، اچھے اخلاق سیکھنا، ٹھیک ہے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیت اللہ کی رضا ہو، اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نیت کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی تربیت کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بھی تربیت کی۔ اب حاجرہ علیہ السلام جب انہوں نے کہا، شیطان آیا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، اور شیطان کا یہ خیال تھا کہ اما حاجرہ وہ روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، پیٹے گی، بڑا شور کرے گی، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے لاکھ اسماعیل ہوں، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ تربیت تھی کہ اللہ کے نام کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں۔ اولاد کیا ہے؟ ساری دنیا قربان اللہ کے نام کے اوپر، سب کچھ قربان، مال قربان، جان قربان، ہر چیز اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دیں۔ یہ تربیت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اس لیے عورتوں کی تربیت بھی ضروری، بچوں کی تربیت بھی ضروری۔ اسماعیل علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے آپ کو قربان کرنا ہے، آپ کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، 12-13 سال کے بچے تھے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا ابا افعل ما تؤمر، جو اے ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ چھری پھیر دیں۔ آپ چھری پھیریں گے وہاں سے چوں کی آواز بھی نہیں آئے گی۔
ہاں یہ بچوں کی تربیت. تو عورتوں کا کام بچوں کی تربیت بھی گھر میں کرنا ہے. بیٹا سبحان اللہ کہو، بسم اللہ کہو، نماز کے لیے اٹھو. یہ نہ کہ چھوٹے بچے ہیں نماز کے لیے کیسے، نہیں، چھوٹے سے عادت بنے گی. 7 سال سے کہنا شروع کرو، پھر 11، پھر 10 سال کا ہو پھر سزا دو. پھر بچوں کی تربیت. جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو ایسا لباس مت پہنائیں کہ جو لباس انگریز کا لباس ہے، بازو اس کے ننگے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں کہ جس کی ٹانگیں ننگی ہو رہی ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاچیاں پہنا دیتے ہیں آپ لوگ، اس کے اثرات پڑتے ہیں. پھر بچے نافرمانی آتی ہے بچوں میں، بچوں کے اندر شیطانیت آتی ہے. نہیں، چھوٹی بچیاں ہیں ان کا جسم ننگا نہ ہو، چاہے چھوٹی ہیں بڑی ہیں، جسم ننگا نہ ہو. بچے ہیں ان کو انگریزوں والا لباس نہ پہنائیں، ٹھیک ہے، کچھے نہ پہنائیں اور اس طرح کے لباس نہ پہنائیں. ہم کوشش کریں کہ بچوں کی تربیت کا اثر وہ ہونا چاہیے، اس میں محنت کرنی چاہیے. اس میں کیوں؟ آپ کے جانے کے بعد آپ کی نیک اولاد آپ کے لیے سرمایہ ہے، صدقہ جاریہ ہے. کیا ہے جی؟ صدقہ جاریہ ہے. سچی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آدمی کہے ایک آدمی امیر کبیر ہے، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے جناب، اس کا بڑا پراپرٹی ہے، زمینیں ہیں، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے، لیکن اس کے پیچھے دعا والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے اولاد نہیں ہے ذکر کرنے والی، اس کے پیچھے اولاد نہیں ہے قرآن پڑھنے والی، اس کے پیچھے اولاد نہیں ہے کہ بلکہ اولاد نافرمان ہے، اولاد جو ہے نا اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ پراپرٹیاں نہ ساتھ جائیں گی، نہ مال پیسہ جائے گا، بلکہ نیک اولاد کا صدقہ جاریہ وہ ہمیشہ رہ جائے گا. اس لیے اولاد پر محنت کرنا ہے. ان کو مدرسے کی تعلیم دیں، اس کو قرآن کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم اس کو ہمیں دینا ہے. یہ ہم نے کوشش کرنی ہے. ہم سب کا یقین ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہم سب کہتے ہیں. اور جو کوئی کہے کہ کوئی اور نبی آئے گا وہ مسلمان نہیں، وہ قادیانی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے محنت اس بات پہ کرنی ہے کہ دوسروں کو، اپنے اہل علاقہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، پھپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، ان سب کو پردے پر تیار کرنا، سب کو نماز کے لیے تیار کرنا، سب کو تلاوت کے لیے تیار کرنا، سب کو ذکر کے لیے تیار کرنا، سب کو جو ہے وہ گھروں کے اندر سنت اعمال کے لیے، گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگانا، اس کے لیے بچے بچی کو بڑھو، جو سکول جو پڑھ کے آیا جی جو تعلیم کرو، شاباش شاباش، ایک حدیث کی تعلیم کرو، روزانہ گھر میں تعلیم ہو، روزانہ گھر کے اندر حلقہ لگے، ذکر کا حلقہ لگے، اللہ تعالیٰ کا نام گونجے، قرآن کی تلاوت. یاد رکھو اللہ کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کسی کو اللہ اپنے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے، اور جس نے نہیں سیکھا قرآن وہ سیکھنے شروع کر دے، الف با تا شروع کر دے. یہ اللہ کی محبت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ہم اللہ سے توفیق مانگیں. اور کسی کے ساتھ اللہ محبت کرے گا تو وہ صرف الف با سیکھے گا، تھوڑا وقت دے گا. جس سے زیادہ محبت ہے تو وہ قرآن کے لیے آدھا گھنٹہ دے گا، زیادہ محبت ہے 2 گھنٹے دے گا، اس سے زیادہ محبت ہے 3 گھنٹے دے گا. اب ہر ایک اپنے سامنے دیکھ لے کتنے وقت ذکر کرتے ہیں، کتنے وقت تلاوت کرتے ہیں. تو ہم سب کا یقین ہے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب نبی کوئی نہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم نکلے ہیں، اس لیے ہم دوسروں کو کہتے ہیں نکلو، اس لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں اپنے شوہروں کو بھیجو، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو، ان کو روزے کے لیے بھیجو، ان کو 10 دن کے لیے بھیجو، ان کو 4 مہینے کے لیے بھیجو، ان کو چلے کے لیے بھیجو. ان کو تیار کر کے اللہ کے راستے کے اندر بھیجیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ ان کے اندر نیکی آئے گی، ان کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، ان میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا، گھر کا ماحول جنت والا بنے گا، دین والا بنے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی صفات اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. حضرت فاطمہ نے اعلان کیا تھا جب میری روح نکل جائے، میں فوت ہو جاؤں، تو میرا جنازہ بھی دن کے وقت نہیں لے کے جانا، تاکہ میری چارپائی بھی کوئی نہ دیکھ سکے کہ فاطمہ کی چارپائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ نکلتے ہیں بازاروں میں، پتہ نہیں کدھر نکلتے ہیں، خیال نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی وصیت کے مطابق ان کی چارپائی کو مغرب کے اندھیرے میں نکالا گیا. ہم تو ساری فاطمہ رضی اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو حسن حسین سے محبت والے لوگ ہیں، ہم تو صحابہ سیرت صحابیات اور ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ مقصد ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا. ٹھیک ہے، اس کے لیے بار بار نکلتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات ہمیں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گی، اور دین کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں جو نکلتا ہے پہلے قدم پہ گناہ معاف، ہر قدم پہ 700 نیکی ملتی ہے. اللہ درجہ بلند کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے، میرے راستے میں نکلا ہے. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے 3 دن نہیں لگے ہوئے ہیں وہ 3 دن لگائیں، جن کے 3 دن 3 دفعہ لگ چکے ہیں
وہ آگے نیت کریں انشاءاللہ 15 یوم کی، اور 15 یوم لگانے کے بعد جس کے 3 دفعہ 3 دن لگ جائیں تو وہ نیت کر لیں انشاءاللہ العزیز کتنے وقت کے لیے؟ چلے کے لیے، ہاں چلے 40 دن کے لیے، اور 40 دن لگ جائیں، 40 دن کے بعد پھر جو ہے نا وہ وائف کے مطابق بیرون ملک کے لیے انشاءاللہ بھی نیت کریں۔ تو اب آپ لوگ نیت کر لیں انشاءاللہ، نام لکھنے والے نام لکھیں، سارے ارادے کریں، نقد جماعت تاکہ یہاں سے تیار ہو جائیں۔